بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے وسیلے اور شفاعت کے احکام میں دوسرا سوال ذکر کیا ہے جو معروف اور مشہور ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سے متعلق گفتگو ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قربت کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ عبادت ہے، عمل صالح ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی واسطے کا محتاج ہے دعا کو قبول کرنے کے لیے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم اتنے برے ہیں یا گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو نہیں سنے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بات نہیں سنے گا، کوئی اور درمیان میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنے گا۔ تو کیا اسلام میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بات سیدھے نہیں سنتا ہے، کسی واسطے کی اسے ضرورت ہے؟ تو شیخ نے ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا کی قبولیت کے لیے کسی واسطے کی کبھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ قریب ہے، اگرچہ کہ وہ عرش پر ہے لیکن وہ ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، اور جو قریب ہے اسے پکارنے کے لیے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ہی کھڑا ہو تو کیا اسے پکارنے کے لیے کوئی چھت پہ چڑھتا ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بلانے والا مجھے بلاتا ہے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قریب ہے، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی چھت کے اوپر ہے اور ہم نیچے کھڑے ہیں، تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مرتبہ سنا زور زور سے تکبیرات کہتے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، آپ نے کہا تمہیں اپنے آپ پر نرمی کرنا چاہیے، اتنا چیخ چیخ کر کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ بے شک جس کو تم پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، ہر جگہ سے وہ سن رہا ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریباً، اور وہ قریب ہے تم سے، اپنے علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے تم سے قریب ہے، وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، لہٰذا اگر کوئی آدمی چیختا ہے یا پھر درمیان میں کسی واسطے کو نقل کرتا ہے، وسیلے کو لیتا ہے جو ثابت نہیں ہے، تو اس نے اس حدیث کا بھی احترام نہیں کیا، جو کہ حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے اور ہمیں سن رہا ہے۔ اب سوچئے ابلیس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے دھتکار دیا، اس نے کہا کہ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ تو ابلیس جیسا جو لعین ہے، مردود ہے اللہ کی رحمت سے، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے سیدھے دعا کی اور دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ کسی آدمی کے درمیان میں واسطہ ہو تو اس کی وجہ سے دعا قبول کرے گا ورنہ ہماری نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ شیخ نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اہم سوال تیسرا جو اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ کوئی زندہ شخص ہے تو زندہ شخص سے جو ہمارے سامنے موجود ہوں، زندہ ہوں، سن رہے ہوں، ان سے دعا کی درخواست کرنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی زندہ شخص سے جو موجود ہو، سن رہا ہو ہماری بات، ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن مردوں سے نہیں کر سکتے جو فوت ہو چکے، زندوں سے کر سکتے ہیں۔ دلیل انہوں نے کیا دی ہے؟ سورہ محمد کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ اپنے لیے بھی، مومن مردوں عورتوں دونوں کے لیے استغفار کیجیے۔ تو رسول سے کہا گیا کہ آپ استغفار کیجیے، لہٰذا اگر کوئی کسی سے طلب کرتا ہے جو زندہ حی حاضر ہو، اس سے طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے آ کر کے رسول سے دعا کی درخواست کیے۔ شیخ نے ایک سنن ترمذی کی حدیث ذکر کیے کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور جو کہ نابینا تھے، ضریر البصر، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا ادعو اللہ ان یعافینی، کہا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے۔
تو اگر کوئی زندہ شخص ہے، موجود ہے، سامنے حاضر ہے، تو دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے وضاحت کی، اسے عادت بنا لینا، ہر آدمی سے ہر ملاقات پر کہنا سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے. نمبر 2، دوسروں سے کہتے کہتے خود نہ کرنا، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کرنے کے لیے. یہ اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو کسی سے بول سکتے ہیں، جو حکم ہے وہ چھوڑ کر کے اجازت پہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے. اور تیسرا ہے، بعض ایسی شکلیں ہیں جو سنت کی شکلیں نہیں محسوس ہوتی ہیں، خاص جگہ پر خاص مناسبت سے دعا کی درخواست کی اپیل، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے موقع رہے ہوں مگر صحابہ نے ایسا نہ کروایا ہو آپ سے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا کرتے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہیں پر، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، سفر کیے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ رہے ہیں، ان میں بیمار بھی رہے ہیں، معذور بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے رسول سے نہیں کہا ہے. لہٰذا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے درخواست کرتے تھے. کوئی آدمی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ سامنے والا شخص نیک ہے، آپ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، بس اتنا ہی. یہی ہے جو حدیث میں ثابت ہے. اس کے لیے کوئی خاص شکل اختیار کرنا، طریقہ اختیار کرنا، اس کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں. سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ وہ خود اپنے لیے کثرت سے دعا کرتے تھے. اور اگر کسی آدمی کو نیک سمجھیں تو آپ دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شیخ نے 2 سوالات ذکر کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود اپنے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.